کھڑی الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج سے کئی سو سال پہلے ترکی میں عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہوئی ہے۔ سارے پڑھے لکھے لوگ ان کے نام سے متعارف ہیں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم کہہ دیتے ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی حکایت بیان فرمائی ہے جو میرے درس سے متعلق ہے اور جس سے میرا مضمون آپ کی نگاہوں میں آ جائے گا۔ رومی فرماتے ہیں، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کز دام و دد ملول مو انسان مارزوس، کہ کل دن کے وقت، ذرا منظر اپنے سامنے لائیں کہ دن کا وقت ہے، ایک بوڑھا آدمی جس کی عمر گزر گئی ہے، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، ہاتھ میں اس نے دیا لیا ہوا، دن کے وقت چراغ ہاتھ میں لے کر گھوم رہا ہے، کز دام و دد ملول مو انسان مارزوس، اور کہہ رہا کہ یہ درندے اور چار پائے جو ہیں نا، میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، میں کسی انسان کی تلاش میں ہوں۔ توجہ طلب بات ہے، آپ سے 600-700 سال پہلے شہر آباد ہے، بازاروں میں گہما گہمی ہے، مگر بوڑھا جس کی عمر گزر گئی وہ ہاتھ میں چراغ لیے ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ درندے اور چار پائے ہیں، میں کسی انسان کی تلاش میں ہوں۔ از ہم رہانے سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا اور رست میں دستان مارزوس، ان نکمے ساتھیوں سے میں اکتا گیا ہوں، مجھے علی مرتضیٰ جیسے اور رستم جیسے بہادر ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ تو رومی کہتے ہیں، میں نے کہا اس سے بوڑھے سے، گفتم کہ یافت مینا شود جستا اما، ایسا آدمی تو ہم نے بھی ڈھونڈا ہے، عمر گزر گئی ہے، نہیں ملتا، ایسا انسان جو تم تلاش کر رہے ہو نا، ہم بھی تلاش کر کے تھک گئے، نہیں ملتا۔ گفتاں کہ یافت مینا شودان مارزوس، اس نے کہا وہی انسان جو عام نہیں نہ ملتا، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ بات جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، بالکل قرآن یہی بات کہتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ انسان نہیں ہیں، گدھے ہیں، کتے ہیں، کوئی اور جانور ہے، کتنی اپنی توہین سمجھیں گی، مگر یقین جانیں قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی مثال کتے سے اور گدھے سے دی ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ ایک صاحب شریعت نبی کی امت ہیں، مگر ان کا کردار ایسا ہے کہ قرآن نے انہیں انسان نہیں مانا۔ ہمارا بھی اصل مسئلہ جو ہے نا، ٹریجڈی وہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو ٹانگوں والے جو پھر رہے ہیں یہ انسان ہیں۔ این کے می بینی خلاف آدمند نیستان آدم خلاف آدمند، فرماتے جب تمہیں جو نظر آ رہا ہے نا، یہ انسان نہیں ہے، انسان کا خلاف ہے، شکل انسان کی ہے، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید میں سورہ الجمعہ دیکھیں، اہل کتاب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو بنی اسرائیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور بڑی اللہ کی چہیتی اور لاڈلی امت ہے۔ اللہ نے صحرائے سینا میں ان کے لیے پتھروں سے چشمے نکالے، اوپر کوئی سائبان نہیں تھے تو بادلوں کا سایہ کیا، خوراک کے لیے من اور سلوہ نازل کیا، مگر ان کی مثال قرآن دیتا ہے جو انبیاء کو مانتے تھے اور ان میں لگاتار نبی آئے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفار، اللہ فرماتا اب یہ انسان نہیں ہے، شکلیں ان کی انسان کی ہیں، ان کی حالت بالکل گدھوں جیسی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا مثلہ کمثل کلب، یہ آپ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، کروڑوں اربوں ہم کہتے ہیں انسان بہت نایاب ہے، انسان نہیں مل رہا۔ انسان پیدا کرنے کا کام دنیا میں صرف انبیاء علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب ہم احساس کتری کا شکار ہو گئے، دیکھتے ہیں چکا چوند یورپ کی تو کہتے ہیں وہ آسمان پر پہنچ گئے، انہوں نے یہ ایجاد، یہ چیزیں بھی تحسین کے قابل ہیں، کوئی ان کی
تحقیر نہیں کرنی چاہیے، بڑے کارنامے ہیں جو بھی یہ چیزیں ایجاد کریں انسانیت کی بھلائی کے، ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ مگر یہ بات آپ ضرور سوچیں اور اس پر غور کریں کہ انسان ان لوگوں سے نہیں بن سکا۔ اتنے یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں، ہر محلے اور گلی میں اسکول کھول گئے، مگر جتنی کرپشن اور جتنی بدماشی اس دور میں پھیلی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، آپ کہتے ہیں شرح خواندگی کم ہے، حالانکہ یہ کارپوریشنوں کے چیئرمین جو ہیں پکڑے تو وہ جاتے ہیں، کرپشن وہ کرتے ہیں کروڑوں اربوں کی، ان کے پاس سب سے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، مگر انسانیت نہیں ہے۔ انسان دنیا میں صرف ایک گروہ نے پیدا کی ہے، اور وہ جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ انہوں نے ایجاد نہیں کوئی کی، یہ ٹھیک ہے، مگر انسان انہوں نے تیار کیے ہیں جو صرف شکل کے لحاظ سے انسان نہیں تھے، سچ مچ ان میں انسانیت تھی۔ اس کے نمونے ایسے ہیں تاریخ میں محفوظ ہیں جس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس زمین پر وہ چلتے پھرتے فرشتے تھے، بنے ہوئے خاک کے تھے، مگر ایسے اعلیٰ اور ایسے بلند تھے کہ معلوم ہوتا تھا زمین پر فرشتے اتر آئے۔ تو اسی کو قرآن مجید کہتا ہے کہ کبھی دیکھنے میں لوگ انسان ہی نظر آتے ہیں مگر انسان نہیں ہوتے، مثل کا مثل الکلب، کتے ہوتے ہیں، کبھی کہتا وہ گدھے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ بھی بات کہی اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ چار پائے ہوتے ہیں بن کے، ان سے بھی گئے گزرے، جانوروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بدتر کہا۔ یہ ہم ہی میں سے دیکھنے میں سوٹڈ بوٹڈ ہیں، کاروں میں گھوم رہے ہیں، کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، مگر انسان نہیں ہے۔ اللہ کہتا یا گدھے ہیں یا کتے ہیں یا چار پایوں سے بدتر ہے، انسانیت نام کی ان میں کوئی شے نہیں۔ زمین کو انہوں نے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کو فساد سے بھر دیا۔ اور اب تو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، ٹی وی آپ دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، پوری زمین فساد سے پورا، خون ریزی ہے، بدماشیاں ہیں، ڈاکے ہیں، قتل و غارت ہے۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود انسانیت نہیں ان میں آئی۔ انسانیت کے لیے میرے بھائی اور دوستو دو چیزوں کی ضرورت ہے جس سے انسان انسان بنتا ہے، خواہ وہ کنگال ہو، غریب ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، ایمان اور تقوی۔ ایک تین باتوں پر یقین بنیادی بات ہے کہ یہ مانے کہ یہ دنیا خود بخود پیدا نہیں ہوئی، اس کا ایک پیدا کرنے والا ایک مالک ہے جس نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، اللہ پر ایمان۔ اور دوسرے یہ بات مانے کہ اس نے ہمیں یہاں کھیلنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا، یہ زندگی آزمائش کا دور ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے اس نے ہدایات دی ہیں، اور ایک مخصوص گروہ اس کے لیے اس نے مبعوث کیا جس کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ان انبیاء کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا، یہ دوسرا یقین ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ زندگی کا سلسلہ مرنے سے ختم نہیں ہو جاتا، موت کے بعد ہم ایک وسیع دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، عالم آخرت۔ یہ تین بنیادی عقیدے ہیں جن کے ذہن میں پیدا کیے بغیر انسانیت نہیں آ سکتی۔ آپ ہر شخص کو پی ایچ ڈی کرا دینا اور ہر شخص کوٹھی اور بنگلے میں رہنا شروع کرے، کبھی انسان نہیں بنیں گے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بدماش بن جائیں، نیکی نہیں آئے گی۔ یہ تین عقیدے فنڈامنٹلز جو ہے کہ آدمی مانے کہ میرا ایک مالک ہے، یا اس نے جب میں بھیجا میرے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا، اور موت کے بعد میری زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ میرے سامنے آئے گا۔ یہ تین اساسیات ہیں، ایسے بنیادی عقیدے ہیں جب ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں تو انسان بن ہی کچھ اور جاتا ہے۔ فرشتے بھی اس کے وضو کے پانی کو اپنے لیے تبرک سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب وہ تقوی کو اختیار کرتا ہے، اور تقوی کی بہترین تشریح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرآن بھرا ہوا کہ متقی بنو، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، تقوی اختیار کرو، مگر اس لفظ کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر تشریح جو ہے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور حضرت ابی کا اپنا مقام یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں اعلان کیا کہ من اراد القرآن فلیات ابی، اگر کوئی شخص قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ابی کے پاس جائے۔ بہت بڑے صحابی ہے رسول اللہ کے صحابہ میں سے، قرآن کے عالم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھا کہ بھائی قرآن میں بار بار یہ آتا کہ متقی بنو، تقوی اختیار کرو، تقوی کا مفہوم سادہ لفظوں میں سمجھائے۔ تو حضرت ابی رضی نے کہا کہ امیر المومنین کبھی ایسی جگہ میں سے گزرے ہیں کہ دونوں طرف خاردار کانٹے والی جھاڑیاں اور درمیان میں راستہ تنگ ہو؟ کہا ہاں، کئی بار اتفاق ہوا۔ تو فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں دامن سمیل لیتا ہوں، سمٹ جاتا ہوں، بچ بچ کر گزرتا ہوں کہ دامن کانٹوں میں نہ اڑ جائے۔ فرمایا امیر المومنین یہی تقویٰ ہے، یہ زندگی جو ہے نا بچ بچ کر گزارنا، زندگی کی راہ پہ چل۔ یہ اسلام پر تہمت لوگ جو نہیں صحیح سمجھتے وہ کہتے ہیں ترقی میں حائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان تک جاؤ کوئی اعتراض نہیں، مگر زندگی کی راہ پہ چل، لیکن ذرا بچ بچ کے چل۔
यूं समझ ले कोई मीना खाना बारे दोष है। शीशों का टोकरा जैसे सर पर होता ना, आदमी फिर आवारा तरीके से नहीं चलता, बच कर चलता कि ये चूर ना हो जाए। ये एहतियात और संभल कर चलना यही दीन है। तो ईमान है तीन बातों का मानना, कि अल्लाह को माने, रसूल को माने और बाद वाली ज़िंदगी को माने। और तकवा फिर अमली ज़िंदगी में उन उसूलों की पाबंदी करे जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें दी है। जिन चीज़ों से रोका रुके, जिनका हुक्म दिया वो करें, ये तकवा। ये जब पैदा होता है तो फिर इंसान बेशक वो फाका ज़दा हो, गरीब और कंगाल हो, वो दुनिया में सबसे बेहतर इंसान होते हैं। और अगर ये चीज़ ना हो तो सब कुछ होते हुए भी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुरान की ज़बान में मसलुल हिमार, या वो गधे होते हैं, शक्ल इंसानों वाली होती है, होते गधे। और अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि जो कैरेक्टर कोई अपने अंदर यहाँ पैदा करेगा, क़यामत के दिन उसी शक्ल में उठेगा। कुछ खिंजीर उठेंगे, कुछ कुत्ते होंगे, कुछ गधे होंगे। जो जो अमाल जिस तरह के किसी के हैं, इनकी शक्लें इंसानों की नहीं रहेंगी, उसी शक्ल में अल्लाह उन्हें उठाएगा। इंसानों की शक्ल तो उन्हें मिलेगी जो सही मानों में इंसान है, जिनके अंदर इंसानियत है। तो इंसानियत के एक दो नमूने मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि जब अल्लाह के रसूल ने इस्लाम लोगों को सिखाया और सही मानों में उनके अंदर तकवा पैदा हो गया, तो एक नमूना तो आप ये मुरादा फरमाएँ कि यमन में से एक सहाबी आए, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली, शाही ख़ानदान से थे। रसूल करीम अलैहि सलाम को इतला हो गई थी कि जरीर आ रहा है। आपने खुतबे में ऐलान फरमाया कि अभी आप लोगों के सामने एक शख्स आ रहा है जिसकी पेशानी पर बादशाह का नूर चमकता। जब वो हज़रत जरीर आए, आपने खुतबा छोड़ा, कुर्सी मंगवाई, नीचे तशरीफ़ ले आए, उनसे बातें करते रहे। तो बैत जब ली रसूल करीम अलैहि सलाम ने, जो मैंने अर्ज़ किया कि इंसान तैयार किए, नबी जो इंसान तैयार करने का काम करते हैं, अमीर नहीं बनाते, कोई इजाज़तें नहीं करते, इंसान दुनिया को देते हैं। तो हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह से तीन बातें आपने मनवाई कि नमाज अदा करना, ज़कात देना, वन नुसर कुल्ले मुस्लिम, और हर मुसलमान की खैर खाई करना, किसी मुसलमान के साथ बदखाई नहीं करना, ऐसा सलूक नहीं करना जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। अब रसूल करीम अलैहि सलाम के बाद लोगों ने ये देखा कि हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह का ग़ुलाम जंगल में घूम रहा था। एक देहाती आदमी ने कहा कि भाई मुझे घोड़े की ज़रूरत है। उन्होंने कहा मेरे मालिक के पास है। सौदा हो गया 800 दिरहम का कि 800 रुपया दे दो और घोड़ा ले लो। वो बदवी आ गया उस गुलाम के साथ और हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह को आकर बताया कि 800 में सौदा हुआ, हज़रत आप 800 ले लें और घोड़ा दे दें। अब हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ने अजीब बात की, उन्होंने कहा नहीं भाई मेरा घोड़ा इतने का नहीं है। अब इसका मतलब मैं और आप तो यही समझेंगे कि सस्ता दे रहा है, मैं नहीं इतने में दूंगा, ज़्यादा पैसे दूंगा। मगर बिल्कुल नाकाबिले यकीन बात कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कुछ और पैसे बढ़ा लें, फिर बताया नहीं इसने ज़्यादा पैसे तेरे साथ तय कर लिए हैं, मेरा घोड़ा 800 का नहीं है, 600 भी नहीं माने, 400, 200 दिरहम आपने कबूल की। फरमाया हाँ 200 दिरहम का मेरा घोड़ा। अब दुनियावी अकल की रूह से ये बिल्कुल पागलपन है, कारोबार का असूल नहीं है, ज़्यादा नफ़ा कमाना चाहते हैं। मगर जरीर रज़ी अल्लाह ने वो 800 की बजाय 200। और जब लोगों ने पूछा कि हज़रत आपने ये उल्टी गंगा क्यों बहाई, ईमान और तकवा से जो फल हासिल होता ना, जिस किस्म के इंसान तैयार किए होते हैं, उनका एक नमूना। आपने फरमाया या रसूलुल्लाह के साथ जब मैंने मस्जिद नबी में बैत की थी तो उसमें याद किया था वन कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान की खैर खाई करना। तो जब मैं समझता हूँ कि मैं अगर ये घोड़ा ख़रीदने जाता तो 200 का ही मैंने ख़रीदना था, तो मैं क्यों अपने भाई से ज़्यादा पैसे वसूल करता, मेरे वसायत की खिलाफ वर्जी होती। मैंने हजूर के साथ जो इकरार किया था वो तो ख़त्म हो जाता। तो ये नमूना आपके सामने जो मैंने अर्ज़ किया, अगर ऐसे इंसान बन जाएं कि बजाय इसके कि कोई गाहक आया तो समझे ये नादान और बेवकूफ़ है, ये समझता नहीं भाव के, इसलिए इसका खून छोड़ो, नहीं। हज़रत यूनुस इब्न उबैद रहमतुल्लाह अलैह की तरह करे। बड़े नेक थे, इतने नेक थे कि इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह तहज़ीब व तहज़ीब में लिखते हैं अगर किसी की दुआ कबूल नहीं होती जी तो फिर वो ये कह देता था क्या यूनुस बिन उबैद के रब मेरी मान। इतना एहतराम था उनका, अल्लाह के यहाँ इतना मकाम था। तो वो बाज़ार में अपने भतीजे को बिठाकर, कपड़ों की दुकान थी, मस्जिद में चले गए। मस्जिद से जब आए तो उन्होंने देखा कि एक देहाती के हाथ में कपड़ा उन्हीं की दुकान का। उन्होंने पूछा कितने का ख़रीदा, उसने कहा इतने का, और वो बड़ा खुश था कि हमारे लिए ये सस्ता। आप उसको लेकर जाकर भतीजे से कहा बेवकूफ़, मेरी सारी बात ज़ाहिर करना चाहता, ये तो बेचारा सादा है, समझता कि मुझे सस्ता मिला।
ہم اتنے کا نہیں بیچتے، تو نے کیوں ایسے زیادہ پیسے لیے؟ یہ دو نمونے جو آپ کے سامنے کاروبار کے آئے کہ بجائے منافع زیادہ کمانے کے خلق خدا کی بہتری، کہ اگر لوگ نہیں بھاؤ سے واقف یا ان کو نرخ کا پتہ نہیں تو ان کا خون نہیں چوسنا، ایسا کرنا کہ احب نفس کا اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ، یہی ان کی شہادت کے دن ہے ذی الحج کے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ تھا، قحط ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، فصلیں نہیں ہوئیں، لوگ بہت تنگ ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غلے کے اونٹوں کی ایک قطار شام سے منگوائی، غلے سے لدے اونٹ آئے، مدینہ کے قریب پہنچے، لوگ آگے نکلے، انہوں نے جا کر کہا حضرت 1 روپیہ منافع لے لیں من کے پیچھے اور ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے زیادہ منافع ملتا، کسی نے 2 روپے کہا، کسی نے نہیں، مانے نہیں۔ لوگ آخر تنگ آ کر بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں حضرت عثمان رضی کو کتنا نفع ملتا، یہ نہیں بیچیں گے۔ مگر بالکل ایک ایسی بات جو صرف معتبر سندوں سے پہنچی تو مان رہے ہیں، ورنہ اس دور میں ماننا نہیں چاہتا کوئی آدمی کہ ایسا بھی ہوتا۔ صبح آپ نے اعلان فرمایا کہ مدینے کا ہر باشندہ جتنی جتنی ضرورت ہے میرے دروازے سے آ کر مفت لے جائے۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں زیادہ نفع ملتا، تو قرآن مجید سورہ بقرہ کا حوالہ دیا کہ اللہ کہتا ہے 1 دانہ بو گے تو اس سے 7 سٹے نکلیں گے، اس میں 100 دانہ ہوگا، اور وہاں بھی فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 کی بھی کوئی حد نہیں، اللہ جس کی نیت بہت اس سے بھی اچھی ہوگی اس کے لیے اور کئی گنا بڑھا دے گا۔ یہ منافع تھا جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذرا توجہ فرمائی تو سمجھ میں آئی گئی ہوں گی کہ ایمان سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو اسی دنیا کو مانتے کہ آگے کچھ نہیں، انہیں کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کا بڑا کرتے پھریں؟ وہ کہیں ہمیں اپنے خود غرضی اور اپنے مفاد کی فکر کرنی چاہیے، باقی مرتے ہیں تو مریں۔ مگر جو سمجھتا کہ نہیں دنیا یہی ہے، نہیں ہے، مرنے کے بعد آنکھیں بند ہوتے ہیں کہ بڑی وسیع دنیا ہے جہاں ہم نے پہنچ جانا، یہاں یا اچھا انجام ہے یا مصیبت سامنے آنے والی، وہ یہاں کے منافع کا نہیں سوچتا، آخرت کا سوچتا کہ وہاں جا کر کیا نتیجہ سامنے آئے گا۔ ایسا آدمی خلق خدا کا خیر خواہ ہوگا، خود غرض نہیں ہوگا، مفاد پرست نہیں ہوگا۔ اور اس سے جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی ایک آدھ واقعہ میں سنا دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ جو بیبیاں اللہ کے دین نے تیار کی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ترقی ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں مہذب ہوتے جا رہے ہیں، سویلائزڈ ہوتے جا رہے ہیں، یہ دور بار بار آیا۔ اللہ نے کہا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت، میری بچیاں بہنیں سن رہی ہیں، ہم کہتے ہیں بہت ہم آگے نکل گئے، آگے نہیں نکل گئے، پیچھے پڑ گئے، یہ رہ جاتا ہے، پھر پیچھے کی طرف چلے گئے۔ وہی کفر کا زمانہ کہ عورتوں کے سر ننگے، 2 چوٹیاں، سینہ یہاں سے ننگا، بے پردگی، باریک کپڑے، بن سنور کر اپنے آپ کو دکھاتے پھرنا۔ سورہ احزاب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ نے منتخب کیا کہ پہلے تو رسول اللہ کا گھرانہ نمونے کا بننا چاہیے، تو اس میں کہا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، اور کفر کا زمانہ جو گزرا اس کی یاد تازہ نہ کرو، اس طرح بن سنور کا اپنا اپنا دکھاتی پھرو۔ اور اللہ نے سورہ نور میں جب احکام اتارے کہ دوپٹوں سے اپنے سر ڈھانک لو، سارے اسی طرح ننگے لیے پھرتی تھی جیسے اب ہماری بچیاں ہو گئیں۔ حالانکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی نہ دنیاوی، کہ سر کے بال ننگے کیا ملتا ہے، صرف بے پردگی اور ریانی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام پر جب آیات نازل ہوئیں کہ دوپٹے سروں پر لو، گریبان جو ہیں وہ بھی ڈھانکو، تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک رات میں ایمان کا یہ فائدہ ہے، جب ایمان سینے میں پیدا ہو جائے نا تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، نہ پولیس کو تشدد کرنا پڑتا، نہ طالبان کو کرنا پڑتا، کسی کو نہیں۔ ایمان خود مطالبہ کرتا کہ جب اللہ رسول کو مانتے ہو تو گدھے اور کتے کیوں بنتے ہو، کتاب ہوتے ہوئے کیوں جانوروں کی صاحب میں داخل ہوتے ہو، اللہ رسول کی بات مانو۔ صبح فجر کی نماز میں جب عورتیں آئیں وہی جو بے پردہ ہوتی تھیں، اس طرح انہوں نے دوپٹے لیے ہوئے تھے، اپنے آپ کو ڈھانکا تھا کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ عورت کون ہے، یہ کون نہیں، اس طرح بدل گئیں۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اس کا بہترین نمونہ جو سامنے آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد سب سے پہلے جس ام المومنین کا انتقال ہوا رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ کا، وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فوت ہوئی، پہلی بیوی حضور کے بعد یہی فوت ہوئی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے مرتبے کے ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، صحابی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لحد میں اتارا جائے تو اتارنے والوں میں میں بھی شامل ہوں۔ میری ماں ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے، کپڑوں میں لپٹی ہوئی، فوت شدہ، مگر پھر پوچھا گیا ازواج مطہرات،
رسول اللہ کی بیویوں سے استجواب کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادھر پیغام بھیجا کہ آپ فتویٰ دیں جو حضور کی بیویاں زندہ کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ نہیں، زینب کو لید میں وہی اتار سکتے ہیں جو زندگی میں اس کو دیکھ سکتے تھے، اس کے بھتیجے اور بھانجوں کے سوا اس کو کوئی نہیں لید میں اتار سکتا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خواہش جو تھی اس کو ختم کر دیا، ان کے بھتیجوں اور بھانجوں لید میں کفن میں لپٹی ہوئی۔ تو اب جب موجودہ حالات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، اس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں اور یعنی فحاشی، تو رسول کریم علیہ السلام کی وہ حدیث پاک سمجھ آتی ہے۔ آج یہ عالم دین مجھ سے پڑھنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے حدیث پاک پڑھی میرے سامنے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ میری امت میں دو گروہ پیدا ہوں گے لا مراہما، میں نے اپنی زندگی میں انہیں نہیں دیکھا، یہ بد نصیب نکلیں گے میری امت میں، میری زندگی میں نہیں یہ پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک گروہ کا ذکر فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، اور وہ خلق خدا پر ظلم کریں گے۔ اب میرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون محکمہ جس کا کام ہی ہے کہ شرفاء کو تنگ کرو، ان کو مارو اور ذلیل کرو، اور بدماشوں کو کرسیوں دو اور کہو آؤ چودھری صاحب انہیں چائے پلاؤ، اور بھلا مانس اور شریف آدمی اور کوئی ابو آ جائے۔ یہ محکمہ بھی جب سے قائم ہوا، اب تو سارے جج بھی چیخ رہے ہیں نا کہ جب تک یہ محکمہ موجود ہے دنیا میں جرائم ختم نہیں ہو سکتے، جرائم کے سرپرست ہیں۔ ان کی بھی حضور نے پیش گوئی کی کہ یہ محکمہ بنے گا، ان کے ہاتھوں میں سیاتن کوڑے ہوں گے کذناب البقر، جیسے گائے کی دم میں یظلمون الناس، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ پہچانتے ہیں آپ اس کو، کچھ چھپا ہوا نہیں، ظالموں کا حامی ہے، شریف آدمیوں کو تنگ کرنے والا۔ اور دوسرا یہ بد نصیب گروہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا، وکاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی میری امت کی وہ لڑکیاں مگر ننگی ہوں گی۔ دو طرح سے ننگی ہے نا، کہ یا تو اتنا چست ہے کہ جسم کا سارا بار نظر آ رہا ہے، اتنا تنگ کہ آنگ آنگ نظر آ رہا، یا ویسے ہی اتنا پتلا کہ اس میں سب کچھ نظر آ رہا۔ ممیلاتن مائلاتن، فرمایا اپنی حرکتوں سے، اپنے لباس سے وہ خواہ مخواہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا وہ ان کی اٹکھیلیاں دے کر، عجیب و غریب لباس دے کر ضرور توجہ کرے گا۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے سروں پر جو ہوں گے نا چونڈے وغیرہ اور جو انہوں نے اوپر رکھے ہوں گے وہ ایسے ہوگا جیسے بختی اونٹوں کی کوہانے۔ یہ میں اپنی بیٹیوں بہنوں سب میں دیکھ رہا ہوں، میرے گھر میں بھی ہو رہا، دوسروں میں ہو رہا، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یجدن ریح الجنہ، جنت کی خوشبو 500 سال کا فاصلہ ہوگا نا وہاں تک جاتی ہے، لوگ وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں، مگر ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی جو ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ اتنے باریک اور تنگ لباس، آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکیں، جنت میں جانا تو گزارا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شام سے کچھ عورتیں آئیں، تھی مسلم ہی مگر بگاڑ شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آ کے ملی، سلام کا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ماں ہم شام سے آئی ہیں ملنے کے لیے کہ آپ حضور کی بیوی ہماری ماں، آپ نے سلام ہی نہیں ہمارا قبول کیا۔ فرمایا تو مسلمان عورتیں؟ انہوں نے کہا ہاں مسلم۔ فرمایا مسلمان عورتوں کا یہ لباس نہیں، یہ باریک لباس اور ایسے باریک دوپٹے، یہ اسلام نہیں اس کی اجازت دیتا۔ اب میں کہہ تو رہا ہوں مگر آپ بھی حیران ہوں گے، میں بھی، کہ اس دور میں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ فرسودہ ہے، بنیاد پرست، کیا کریں؟ جو شروع میں نے کہا کہ قرآن نے اہل کتاب کو کہا کمثل الکلب، کہ ان کی حالت کتے کی ہے، کہ کتاب ہے عمل نہیں کرتے، کمثل الحمار، گدھے ہیں، کتابیں لدی ہوئی ہیں، قرآن مجید ہر محفل میں پڑھا جاتا، تلاوت ہو رہی ہے، قرات کے مقابلے ہو رہے ہیں، انعام تقسیم ہو رہے ہیں، کوئی فوت ہو جاتا تلاوت قرآن ہوگی جی میت کو بخشیں۔ بالکل حالت وہ ہوگی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سچ ہے یہ با یا تسجزیں کار نداری کیا یاسین ہوا آساں و میری، کہ قرآن کے ساتھ قرآن کے ساتھ تیرا اور کوئی تعلق ہے مسلمان باقی نہیں رہا، صرف اتنا ہے کہ جب مرنے کا وقت آتا تو بلا دیتے ہو کہ یاسین اس کے سرانے پڑھو تاکہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے۔ یہ مارنے کا ایک نسخہ بنا رکھا، زندگی بھر نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نے شروع کلام میں یہ بات کہی کہ رومی کہتے ہیں بوڑھا آدمی چراغ ہاتھ میں لے کر دن دہاڑے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ یہ جانور اور چار پائے ہیں بھرے ہوئے بازاروں میں، کوئی انسان نہیں ملتا۔ انسان وہی تھے جن کے کچھ نمونے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، اور آپ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھ لیں، ہر کام جو ہے اس میں ترقی لوگ کر سکتے ہیں، ایجادیں اعلیٰ سے اعلیٰ کر سکتے ہیں، مگر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ نیو یارک جیسے شہر میں تھوڑی دیر کے لیے بجلی گئی، چوریاں چوریاں، ڈاکی ڈاکی، کہیں کوئی تہذیب نہیں، کوئی انسانیت نہیں۔
تہذیب اور انسانیت صرف ایمان اور تقوی سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی مانے مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں نے اس کو حساب دینا ہے، اور میری زندگی جو ہے یہ جانوروں کی طرح نہیں کہ جیسے چاہوں گزاروں، میرے لیے اللہ نے ایک رسول ہادی اور رہبر مقرر کر کے بھیجا۔ یہ 3 بنیادی عقیدے مانے اور پھر اس کے بعد بچ بچ کر اپنی زندگی احتیاط کے ساتھ گزارے، پھر زمین جانوروں سے نہیں انشاءاللہ فرشتوں سے بھر جائے گی، اور زمین کے رہنے والے جنت سے پہلے اس دنیا میں جنت کا مزہ پائیں گے۔ اور ایسا ہی دور اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ان کے صحابہ نے ہمارے سامنے پیش کیا، تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ اور اسی لیے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے یہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن جیسی کتاب دے گئے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب آپ رخصت ہوئے تو عرب کی سرزمین میں لاکھوں چلتے پھرتے قرآن چھوڑ کر گئے۔ جتنے انسان تھے نا وہ سر سے پاؤں تک قرآن کے سانچے میں ڈل گئے تھے، ان کا بولنا، ان کا کھانا، کمانا، رہنا سہنا، لوگوں سے برتاؤ سب قرآن کے مطابق تھا۔ اس لیے وہ قرآن ناطق تھے، یہ بولتا نہیں کتاب ہے، وہ سچ مچ زندہ قرآن تھے جنہیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ دین کس قسم کے انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور یہی بات علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جو مومن ہوتا ہے وہ دیکھنے میں قاری نظر آتا ہے مگر وہ ہوتا سچ مچ قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے بعد اس کا ایک ایک عمل جو ہے نا وہ قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ اور پھر اس موقع پر وہ اس قسم کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے بہت عظیم صحابی، یمن کا گورنر بنا کر آپ نے اپنے دور میں بھیجا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے ذمہ کچھ کام لگایا۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ معاذ تم گئے تھے کچھ کما کر لائے ہو؟ انہوں نے کہا کمانا کیا تھا، عمر نے میرے ساتھ ایک ضابط مقرر کر دیا تھا، نگران بھیج دیا تھا، میں نہیں کوئی ہیرا پھیری کر سکا۔ اب وہ عورت تھی، اس نے کہا عمر ان کو اگر اتنی بے اعتباری تھی آپ کے بارے میں تو اس نے بھیجا ہی کیوں تھا؟ اگر ضابط ہی ساتھ بھیجنا تھا کیوں آپ کو یہ کام سونپا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا معاذ یار تو نے مجھے بدنام کیا، میں تیرے ساتھ کون نگران بھیجا تھا؟ انہوں نے کہا حضور آپ بھی سادہ ہیں۔ وہ عورت کو ٹالنے کے لیے میں نے کہہ دیا ضابط تو ہر وقت ساتھ ہے، آپ نے کیا بھیجنا تھا؟ اللہ کی بات میں نے کی تھی کہ اللہ نگرانی کر رہا، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے مومن کسی حال میں خدا کی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ اصل کارنامہ ہے جس کی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ اردو زبان میں فارسی کے لفظ درود کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اصل میں انگریزی زبان میں اس کا معنی ہے ٹو اپلاڈ، تحسین کرنا، شاباش دینا۔ یہ بہت اونچا مقام ہے کہ اللہ خود اعلان کرے اور پکارے کہ شاباش جو کام آپ نے کر دکھایا یہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکا۔ یہ اللہ کی صلاحت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جب خود، جیسے آپ دیکھیں کہ ممتنی پرچے پر لکھے کہ ویری گڈ، ایسی بات اللہ تعالیٰ تحسین کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ علیہ السلام جو کام آپ نے کر دکھایا انسانی تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا۔ اور فرشتے بھی تعریفیں کرتے ہیں کہ مرحبا سبحان اللہ، جو کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا کہ خاک کے بندے ہوئے انسان فرشتوں سے آگے نکل گیا۔ اتنے متقی اور پرہیزگار کہ کوئی شے انہیں ڈگمگا نہیں سکی، نہ لالچ گمراہ کر سکا نہ خوف گمراہ کر سکا۔ بڑی بڑی طمع سامنے آئی۔ بس آخری بات یہ، ایران فتح ہوا، اور اس زمانے کی یہ سپر پاور تھا، ایران اور روم دونوں ہی، ادھر کیسر روم تھا ادھر کسرا، بہت خزانے تھے۔ اب کسرا جب ایران سے بھاگا تو اس کا سونے کا تاج تھا وہ یہیں رہ گیا، بہت قیمتی تھا، وہ ایک سپاہی کو ملا۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ کسرا تاج لے گیا یا کسی کو ملا ہی نہیں، اگر وہ چھپا لیتا تو کوئی اطلاع دینے والا نہیں تھا۔ مگر ایمان اور تقوی کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ یہ مرد اور عورت ہے جو اسلام تیار کرنا چاہتا ہے۔ اس نے رات کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سپہ سالار جو تھے وہ اپنے خیمے میں تھے، رات آیا، کمبل میں وہ تاج چھپایا ہوا تھا، سونے کا تھا خالص۔ آپ کو آ کر جگایا، سلام کیا اور کہا کہ حضور میں اس لیے آیا ہوں الگ لوگوں سے رات کے وقت کہ یہ امانت آپ تک پہنچاؤں، بیت المال کا ہے یہ مال، میرا حق نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی آپ سے یہ وعدہ لیا اس نے کہ زندگی بھر آپ نے نہیں یہ بتانا کہ کس نے یہ تاج میرے سپرد کیا تھا۔ یہ بے نفسی اور یہ بے غرضی کہ سونے کا تاج چھپا کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی نہیں چاہا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ بڑا دیانتدار ہے۔ یہ نمونے جو آپ نے تھوڑے بہت سنے مردوں اور عورتوں کے جو اللہ کے رسول نے تیار کیے،
ان کو سن کر آدمی یہ پکار نہیں اٹھتا کہ واقعی تاریخ عالم میں جو کام رسول کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سر انجام پایا کسی سے نہیں ہو سکا، اور قیامت تک شاید نہ ہو سکے کہ انسان جو تھے ان کو فرشتے بنا دیے، بلکہ فرشتوں سے بڑھ کر۔ یہ ساری برکت ایمان اور تقویٰ کی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وہی رومی کی بات ہے کہ بازار بھرے ہوں گے، لاکھوں میں سے ایک بھی انسان نہیں نظر آئے گا، گدھے اور چار پائے ہوں گے، کتے ہوں گے جو لالچی ہوں گے، انسان نام کی کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ جج بھی کتے، دوسرے جو ہیں وہ بھی اس طرح کتے کی مثال قرآن نے دی کا مثل کلب، جیسے وہ ہر وقت زبان لٹکائی رکھتا، لالچ یہی ہوگا ہر طرف۔ تو اللہ توفیق دے، ہماری یہ جو تقریبیں ہیں ان میں بھی کوئی دین کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ میں نے اپنی حد تک یہ بات اپنی بہنوں اور بچیوں تک بھی پہنچائی، آپ تک بھی پہنچائی ہے کہ غیرت نام ہے جس کا گئی تھی مور کے گھر سے۔ سب سے زیادہ رونا یہی ہے کہ بھائی دیکھتے ہیں، باپ دیکھتے ہیں، مگر زبانیں گونگا، کہہ نہیں سکتا کہ یہ لباس کس قسم کا لباس یہ مسلمان عورت کا ہو سکتا، یہ طرز عمل جو آپ نے اختیار کیا یہ مسلمان بچیوں کو ہو سکتا۔ تو اللہ توفیق دے، اس نکاح کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اور آپ حضرات کی جو حاضری ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ مجھے خوشی ہوئی آپ نے میری بات توجہ سے سنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قاسم بچہ کسی، اللہ اکبر، آؤ نا، بسم اللہ، فضل و کرم فرمائے۔ تو سانی سی بہنا بہ دیں دے نہ ہے اللہ۔ اچھا خطبہ نکاح پڑھ لوں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک کام سے نامکمل ہے جی، ہاں نہیں بچی دے دستر سے پہلا ہونا چاہیے۔ ہاں کہڑے کہڑے مقرر کیے؟ نہیں قاسم نے کچھ نہیں ادا کرنا، ایجاب سے ہوئے سعود احمد کہ مسعود احمد صاحب تے محمود اکبر تے جاوید، یہ تین بندے جڑے نا یہ جانے چاہیے۔ بچی نے دس کے نا سارا میرا دست کرا کے لیا ایجاب ہوئے تو قبول کرائیے۔ ہاں پہلا بچی کی طرف منظوری تو ہوئے، ہاں دستخط کرا کے لاؤ نا۔ نہیں بے شک پہلا ہی کرا لیں مگر بچی کی طرف بچی حافظ صاحب اجازت دے تو دے نا۔ بسم اللہ۔ لاؤ نا ہاں نہ جی بچی اتنے آپ سے ہے حافظ صاحب، انہوں نے چھڑ کے وکیلوں کی پوچھی۔ ہاں جی وکیل وغیرہ تو جڑے مشیر ہی ہوندے نا اصل تے زوجین خاون دیجیے۔ اللہ برکت دے۔ بالکل دند ہے نہیں بغیر دند ہے۔ اللہ ادھر برکت دے اللہ۔
بالکل ٹھیک. نہیں کرا رہا بہ جاؤ نا کرا لیں ایجاب و قبول کرا لئیے نا پھر انشاءاللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بچی کا نام کی تھی؟ ہاں سما. درس قرآن مجید تو پہلے ہو گیا مگر یہ نکاح کے سلسلہ میں دو باتیں میں اپنے بچے اور بچی کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح اسلام کی نظر میں محض کوئی دنیاوی رسم نہیں ہے کہ گھر آباد کرنے کا یہ معاملہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین. نکاح جب ہوتا ہے کسی بچے کا تو آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے. باقی نماز روزہ سارا جو ہے نا آدھا وہ اس کو اکیلا نکاح کو آپ نے آدھا دین قرار دیا. اس لیے کہ اسلامی معاشرے کی پہلی اینٹ یہ ہے کہ خاوند بیوی کے تعلقات ٹھیک ہوں گے, گھر ٹھیک ہوگا. یہ پہلا سیل ہے, سارا معاشرہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. تو اس سلسلہ میں دو باتیں, ایک تو بیٹا سنیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے. سردار تھے مدینہ کے, جنگ خندق میں تیر لگا اسی سے شہید ہوئے. اب ان کے جنازہ پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش کانپ گیا اور 70,000 فرشتہ اس کے جنازے کے ساتھ چل رہا. مگر جب لحد میں انہیں رکھا اور مٹی برابر کی تو کسی قبر پر میرے دوست اور بھائیو حضور اتنی دیر نہیں کھڑے رہے جتنا سعد کی قبر پر کھڑے. بہت ذکر کیا آپ نے, سبحان اللہ الحمدللہ, دعائیں کی. اور بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ معاملہ تو آپ نے کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سعد کو قبر نے دبانا شروع کر دیا تھا اور میری دعا کی برکت سے اس کی نجات تھی. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ 70,000 فرشتہ جنازے کے ساتھ اللہ کا عرش کانپ گیا اور قبر نے دبانا شروع کی. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا تھا, تو فرماتے ہیں کوئی عیب نہیں تھا ان میں, صرف زبان میں شیرینی نہیں تھی. یہ گھر کا جو ہے نا معاملہ, اس کا ذرا اندازہ کریں کہ بول چال میں مٹھاس نہیں تھی, ترشی تھی, سخت تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ بچیاں امانت ہے اللہ کی طرف سے, ایسا سلوک ہونا چاہیے. دوسری طرف ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئی تو جب جانے لگی تو آپ نے پوچھا ذات و بال نام سے, ام الحسین تیرا خامد ہے؟ کہنے لگی ہاں. تو فرمایا کیسے برتاؤ کرتی ہو؟ کہنے لگی میں اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑتی اس کو خوش رکھنے میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بس یہی خیال رکھنا, فإنما هو جنتک ونارک, وہ خامد نہیں ہے تیری جنت اور دوزخ ہے. خامد خوش ہوگا جنت کے دروازے کھل جائیں گے, اور خامد ناراض ہوگا تو نماز بھی سر سے اوپر نہیں جائے گی, منہ پر مار دی جائے گی. یہ دو ہی حدیثیں میرے بچے اور بچی کے لیے کافی ہیں کہ آخر تک میں جا کر ہم نے جو جواب دینا, خیرکم لخیرکم لأہلی,
سب سے اچھے وہ مسلمان ہوں گے جن کا برتاؤ اپنی بیوی سے اچھا ہوگا، اور بیوی کے لیے جہاد المرأۃ حسن التبول، امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں عورت کا جہاد یہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ بچے اور بچی کو اپنے حقوق و فرائض پہچاننے کے ادا کرنے کی توفیق دے۔ بیٹا محمد قاسم، میں نے تیرا نکاح گواہوں کی موجودگی میں سما مسعود میاں مسعود احمد صاحب کی بیٹی کے ساتھ، اے ولد لکھ لیا بھائی، بہت غلط لکھا، 50 توڑے سونا حق مہر کر کے کر دیا۔ تو نے یہ نکاح قبول کیا؟ ہاں قبول کیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر، اللہم الف بین قلوبہما و اصلح ذات بینہما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ہب لہ من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب ہب لہ ولیا یرثہ واجعلہ رب رضیہ، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ مبارک فرمائے۔ اے میاں جی قلم دیو نا، سما مسعود ولد لکھ دیتا، ولد نہیں دختر لکھنا کہ میں بیوہ تھی اور میں نے حلال روزی محنت کر کے کما کے اس کو کھلائی تھی، اس لیے میں بہت غمگین ہوئی تھی کہ میرا بچہ